یہ آپ نے اسپیسیفکلی جو بات کی ہے، ابھی تک یہ معاملہ ایوالو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جس طرح کلوننگ کے اوپر کتنے تجربات ہوئے اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑی تباہ آزمائی کرنی شروع کی، الٹیمیٹلی ڈس آرڈر ہی اس سے نکلا ہے، آرڈر کوئی پروڈیوس نہیں ہوا۔ اس میں بھی اگر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو آج کل جو اس کے قریب ترین کوئی بات ہے تو وہ آرگن ڈونیشن والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں علماء کی رائے آ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ رائے سب سے بہترین ہے کہ آرگن ڈونیشن اگر کوئی شخص کسی کو کرتا ہے تو وہ اس کو بیچے گا نہیں، بلکہ یہ فی سبیل اللہ کرے گا، اور ایک ایسا معاملہ کرے کہ جس سے اس کی اپنی لائف ہرٹ نہ ہو۔ مثلا لیور ٹرانسپلانٹ جب آپ کرتے ہیں تو لیور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی رکھی ہے کہ جب آپ کاٹ کے کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کا لیور بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی مکمل ہو کے اتنا ہی بن جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ یعنی کیپیبلٹی موجود ہے۔ اسی طریقے سے گردے ہیں، ایک گردے کے ساتھ بھی آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیتا ہوں، یہ دماغ ڈونیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ تو خود جو صحت مند آدمی تھا وہ تو اپنے آپ کو خراب کر بیٹھا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ دوسرے میں جب آپ یہ ساری چیزیں فٹ کریں گے تو اس کے بعد چانسز ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، کیونکہ باڈی تو ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو آپ ایک جو بندہ صحیح سلامت موجود ہے اس کی لائف کو سٹیک میں نہیں لگائیں گے کسی دوسرے بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور یہی ہم اصول اس کیس میں بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی لائف کو تھریٹ ہے تو سب سے پہلے عورت کی جان بچائی جائے گی، جو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو سیکنڈلی ہم دیکھیں گے، ابھی تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے نا، اور وہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہے، اس کی لائف بچانا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جائیں گی، تو اس میں بھی علماء نے یہی بات کی ہے، اور میں اس سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ آرگن ڈونیشن فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، خواہ وہ بلڈ کی فارم میں ہو یا آنکھیں کسی نے ڈونیٹ کرنی ہے یا کسی نے اپنا گردہ دینا ہے، اس کے پیسے نہ لیے جائیں بلکہ یہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور اس کی اصل وہ آیت ہے قرآن حکیم میں کہ تمہارے لیے 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل میں، سورۃ المائدہ میں نازل فرمائی، اور سورۃ الانعام میں 4 جگہ، کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جس کے ذبیحے کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، تمہارے اندر بغاوت نہ پائی جاتی ہو، حد سے پھلانگنے والا کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں فرمائے گا۔ یعنی ہے تو حرام ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قلم اٹھ جائے گا۔ اور اس کا کلائمیکس تو یہاں تک ہے، 106 نمبر آیت جو سورۃ النحل کی ہے، کہ اگر کوئی شخص زندگی موت کی کشمکش میں کلمات کفر بھی بک دے اور دل میں ایمان اس کے ہو، تو وہ کلمات کفر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ ہاں جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں ہم نے معاملات کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر بالفرض یہ مستقبل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کہ کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جاتی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ پھر وہ بیچے نا، ٹھیک ہے۔ باقی رہا وہ مسئلہ جو قرآن و سنت میں ہے کہ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا تو نہ ایک لمحے آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیز کامیاب ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی لائف ڈونیٹ کرے گا۔ ہاں جی، یہ تقدیر جو بدلتی ہے وہ انسان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا، اتنے سال کے لیے ہم اس کی لائف کو بڑھا دیں گے، یہ حسن سلوک کرے گا، اس کے بس اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے گا۔ تو یہ جو ہونے والی تبدیلی ہے نا، یہ بھی اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے لکھی ہوئی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کا علم کہیں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ابھی کئی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہمارے سامنے آئی ہیں جو پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی میں موجود ہے، اور وہ اللہ کا علم اس کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارا تو یہ جنرل عقیدہ ہے کہ جو چیز ہو چکی، جو چیز ہو رہی ہے اور جو ہونے والی ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ پہلے ہی اس نے لوح محفوظ میں لکھ لی ہے۔ اس کے اوپر سورۃ الانعام کی آیات وہ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے جتنے زمین و آسمان کے اندر ہے، خواہ وہ خشکی پہ ہوں یا تری کے اندر ہوں، حتیٰ کہ زمین میں نہ خشکی پہ نہ سمندروں کے اندر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے حکم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر یہ بھی اس کے علم میں ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں۔ اور سورۃ الحدید میں ہے کہ نہ تمہاری جان میں اور نہ اس پلانٹ ارتھ پہ نہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ جو نازل ہو رہی ہے اور ہم نے پہلے ہی نہیں لکھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔
اب اس کو ہم کوئی امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کریشن ہے. کریشن اپنے کریٹر کے بارے میں زیادہ زیادہ کیا سوچ سکتی؟ مثلا یہ موبائل انسان نے بنایا، موبائل کس حد تک ایک انسان کے برین کو سمجھ سکتا ہے؟ ڈکٹیشن لینے کی بس اس حد تک جتنا ہم نے اس کو رکھا ہے. لیکن یہ ہمیں نہیں جج کر سکتا، ہم تو اسے جج کر سکتے ہیں. تو اب کریشن آف دا یونیورس جو ہے یہ اتنی بڑی ہے، تو جو کریٹر آف دا یونیورس ہے